اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور پھر آپس میں بیٹھ کر حلقہ بنا کے قرآن مجید سیکھتے ہیں، قرآن مجید سیکھتے ہیں، جہاں درس قرآن ہوتا ہے اس درس قرآن کے حلقے میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی بتائی ہے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، قرآن پاک کی آیات بھی سکھاتے ہیں اور اس کا مطلب اور مفہوم بھی سمجھاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی قرآن کا حق ہے، قرآن مجید کا سمجھنا بھی قرآن کا حق ہے، قرآن کے کئی حقوق ہیں۔ تو جو آدمی مسجد میں آ کر اللہ کے گھروں میں سے کسی مسجد میں آ کر جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کا درس اٹینڈ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 4 انعام ملتے ہوئے، نازلت علیہم السکینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینہ نازل ہوتی ہے، فغاشیتہم الرحمہ، اس کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ کے رحمت والے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور چوتھی بات سبحان اللہ بڑی اہم بات، عظیم بات ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مساجد میں دروس ہوتے ہیں الحمدللہ، کئی مساجد میں، خاص کر عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت درس کا حلقہ لگنے لگے، امام صاحب درس کے حلقے والی جگہ پہ پہنچ جائیں تو مقتدی حضرات اگر مجبوری ہے، مصروفیت ہے تو وہ پہلے چلے جائیں، اور یہ گھر جا کر بقیہ نماز پڑھ لیں گے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ پہلی چیز درس قرآن، دوسری چیز اس میں فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں قرآن مجید کا سیکھنا۔ ہمارے ٹاؤن میں بھی اکیڈمیاں ہیں، تو یہ بات تو کرنی ہے کہ حدیث آپ کے سامنے صحیح مسلم میں ہے، ابو داود میں ہے، نسائی شریف میں ہے، اور اس کے علاوہ 27 اور کتب احادیث اور تفاسیر والے مفسرین محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ جو اکیڈمیاں ہیں جب سے آئی ہیں تو قرآن کی حقیقت اور نورانیت اور برکت سے محروم ہو گئے ہیں۔ میں اس لیے معذرت کرتا ہوں، ہمارا بھی مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات ہے، اصل میں تو وہ بنات ہے، لیکن ان بچیوں کے ساتھ بھائی بھی آتے ہیں، کوئی چھوڑنے آتے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں تو وہ آتے ہیں۔ میں نے قاری صاحب کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آہستہ 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 ان کو مسجد کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ٹیوشن بھی پڑھائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی وہی ہے کہ جب آپ لوگ، قاری صاحبان تو آئیں گے، وہ تو آپ کی مجبوری کے پیش نظر وہ تو آ رہے ہیں، لیکن آپ نے جب قرآن مجید کی ٹیوشن کی باری آتی ہے تو گھر میں، سکول کے ٹیوشن کی باری آتی ہے تو ٹیوشن میں، سکول کی باری آتی ہے تو سکول میں، سکول بھی گھر میں پڑھائے نا، ٹیوشن بھی گھر میں پڑھائے نا۔ یہ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ کا کلام کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، کتاب کہتے ہیں میسج کو، یہ اللہ کا میسج ہے، یہ سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ڈیوٹی میں سے ہے۔ تو قاری صاحبان تو آتے ہیں، وہ تو آئیں گے، لیکن اب آپ وہ نقصان کیا ہوتا ہے، کوئی میتھ کا پیپر، انگلش کا پیپر، سائنس کا پیپر، جی قاری صاحب چھٹی کریں جی، آج بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، آج ہم نے جانا ہے، ابھی تھوڑی دیر تک جانا ہے، یہ بے ادبی ہوتی ہے۔
پھر جب علماء کی بے ادبی کریں گے تو پھر اولاد میں دین نہیں آئے گا۔ بہرحال بے ادبی ہے، جب علماء کا ادب احترام نہیں ہوگا تو پھر خیر و برکتیں نہیں ملیں گی۔ آپ کی مجبوری ہے، میں سمجھتا ہوں حالات کے پیش اندر آپ گھروں میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہیں، گنجائش ہے کر لیں، لیکن اس کے لیے جس دن بچے کو پڑھانا نہیں ہے ٹیوشن، قاری صاحب چھٹی کرانی ہے تو قاری صاحب کو فون کرو، اگر فون نہیں کر سکے وہ پہلے آ گئے ہیں تو ان کو باہر آ کے ادب معذرت، قاری صاحب معذرت، سوری وہ تھوڑی مجبوری ہے، تھوڑا بچے کا پرابلم ہے، پیپر ہے، تو آپ اللہ کے لیے آپ مہربانی کریں آج چھٹی عنایت فرمائیں، اور ساتھ کوئی تھوڑا بہت جو پاکستان کی بڑی کرنسی ہے، دوسری چھوٹی کرنسی ہے، وہ بھی ہاتھ میں پکڑا دیں، وہ قاری صاحب کا دل تو نہ ٹوٹے۔ تو الحمدللہ شیخ الحدیث صاحب بھی اسی عنوان سے مسجد میں کلاس ہوگی، شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ عون الخالق صاحب کی، تو اس کے لیے بھی گزارش ہے کہ آپ خود بھی تیاری کریں 10 فروری سے، اور اوروں کو بھی بتائیں، اور بالخصوص اصل تو یہ پروگرام پہلے مستورات کا تھا، طالبات کا، عالمات کا، فاضلات کا، لیکن ہمارے پاس سہولت ہے، یہ مسجد ہے، ساتھ مدرسہ دارالسلام لبنات الاسلام ہے، تو اب وہاں مستورات وہاں آ جائے گی، یہاں سے سپیکر کی آواز وہاں تک جائے گی، اور مرد حضرات ادھر آئے گئے، وہ کہتے ہیں نا ایک تیر اور دو شکار، ایک شیخ صاحب آئیں گے، مرد حضرات یہاں مستفید ہو گئے، اور مستورات انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ترجمۃ القرآن و تفسیر کے پروگرام کو کامیاب فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے ٹون والوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے خیر برکت، حفاظت اور ترقی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے مرشد شیخ الحدیث صاحب حافظہ اللہ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت فرمائے۔